السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شروع اللہ کے ببرکت نام سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا نور محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ امید کرتا ہوں سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ تمام دیکھنے والوں کو اور سننے والوں کو اپنی خاص حفظ و ایمان میں رکھے، ان پر خاص اپنا کرم اور اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ جی آج ہمارا ٹاپک ہے بلیک میجک اور نظر بد۔ آج جس دور میں ہم رہ رہے ہیں، اس دور میں یہ دور ہی جو ہے وہ حسد و حاسدین کا دور ہے، ٹھیک ہے، خود غرضی کا دور ہے۔ قیامت کی جو نشانی ہے ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے ہیں، ٹھیک ہے جی، کہ کوئی بھی کسی کو دیکھ کے خوش نہیں ہے کہ کس حال میں ہے۔ جیلسی فیکٹر آ جانا جی، وہ بڑے جی خوش ہیں، ان کے پاس بڑا ہے، وہ یہ ہو رہا ہے جی۔ اور حقیقتاً ہر کوئی جو ہے وہ ایک کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ اس لیے کہ کیونکہ مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے، ہمارے رب ذوالجلال اکرام نے یہ اس دنیا کو نہ کہ یہ بنا کر ہمیں اس بھیجا کہ ہم نے یہاں پر جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے رہنا، بلکہ قید کی مانند ہے۔ مومن مسلمان کے لیے دنیا قید کی مانند ہے، ٹھیک ہے۔ ہمارا امتحان یہاں چل رہا ہے، بینگ اے مسلم ہمارا ایک امتحان ہے۔ ہمارے سے اللہ تعالیٰ کی ذات ارشاد فرماتی ہے کہ میں ان سے اپنے بندوں سے رزق، مال، جان، دولت یہ دے کر اور لے کر آزماؤں گا۔ اگر وہ اس میں کامیاب ہوتے ہیں تو ان کے لیے خوشخبری ہے، ٹھیک ہے جی۔ آج کا ٹاپک ہے وہ ذرا اس لیے اس حوالے سے کیونکہ اسپیشل چینل جو ہے وہ اس سے بنایا گیا تاکہ جو ہمارے مسلمان جو امت مسلموں میں وہ افراد جو اس چیز کا پریشان ہیں اور گلی بدر در بدر کبھی کسی کے پاس جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، کبھی کسی کے پاس جا رہے ہیں کہ جی یہ ہو گیا، نظر لگ گئی جی، کالا جادو ہو گیا جی، یہ ہو گیا جی، وہ کام نہیں سیدھے ہو رہے۔ سب سے پہلے تو میں بات یہاں پر کروں گا کہ نہ تو ہم ان چیزوں سے انکار کر سکتے ہیں کیونکہ یہ قرآن پاک اور شریعت میں ہے۔ سورہ جن آپ پڑھ سکتے ہیں، قرآن پاک میں کالے جادو کا ذکر ہے۔ ہمارے حتیٰ کہ ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ان بدبختوں نے، یہودیوں نے، ان کافروں نے، اللہ انہیں غرق کرے، ہمارے سرکار حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کالا جادو کر دیا گیا تھا۔ تو ہماری جو ہے وہ کیا اوقات ہے، ہم کیا چیز ہے، یہ ایگزسٹ کرتا ہے، یہ بالکل ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں البتہ کچھ باتیں، کچھ کنسیپٹس ہیں جو میں بتانا چاہتا ہوں مکمل اس ٹاپک کی طرف آتے ہوئے۔ ایک تو چیز یہ ہے کہ کچھ تو ہمارے اپنے نامہ اعمال ہیں، کچھ ہماری اپنی کم بختی ہیں، ہمارے اپنے کام ہیں، ہمارے اپنے عمل ہیں، ہمارے اپنے اعمال ہیں، ہماری اپنی نیتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ارشاد فرماتی ہے کہ جو برائی کی رستہ اختیار کرتا ہے، برے کام کی طرف لگ جاتا ہے، ہم اس کے اوپر ایک جن مسلط کر دیتے ہیں کہ جو کہ اس کو اسی کام کی طرف لگائے رکھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہمیں توبہ استغفار کرنی چاہیے، اٹھتے بیٹھتے ہمیں استغفار کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے آگے ہمیں جو ہے نا سر سجود ہو کر اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہمیں ایمان کی دولت مانگنی چاہیے۔ دعا میں ہمیشہ ایمان کی دولت ضرور مانگے، اور خاتمہ بالایمان اور عقل و شعور ضرور مانگے اللہ تعالیٰ کی ذات سے کہ یا باری تعالیٰ مجھے روحانی، جسمانی، عقلی شعور اور سمجھ بوجھ وہ عطا فرما کہ جس سے مجھے سمجھ آئے کہ یہ بری چیز ہے، یہ غلط ہے۔ بعض کا تو فہم لا یرجون کہ یہ اندھے ہیں، گونگے ہیں، بہرے ہیں، ان کے دلوں پر مہریں لگ چکی ہیں۔ تو بعض تو اس حد تک اللہ کی جب حدیں پار کرتے ہیں تو وہ اس حد تک چلے جاتے ہیں کہ ان کو اچھے اور برے میں تمیز کا فرق ہی نہیں رہتا۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز کی جو سمجھ ہے وہ بوجھ عطا کرے، اور خاص طور پر ہمیں جو ہے وہ شعور اعلیٰ عطا کرے، تصوف کا روحانی شعور عطا کرے، اور شعور جو ہمیں خاص جو حق کا شعور ہے اور عقل وہ ہمیں عطا کرے تاکہ ہمارے سے کوئی غلطی سرزد نہ ہو، کسی کی حق تلافی نہ ہمارے زمرے میں آ جائے۔ یہ بات کی جاتی ہے کہ جی میرے کام نہیں ہو رہے، یہ حالانکہ ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں، ہم ذکر و اذکار بھی کرتے ہیں،
تو جناب کی جب بات کی جاتی ہے کہ سب سے بڑی غلطی ہمارے اپنے جو ہے نا وہ اعمال ہے، ہمیں اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنا چاہیے کہ آخر ہم نے کسی کا دل دکھا دیا ہو، کسی کی بد دعا لگ گئی ہو، کسی مظلوم کا، کسی یتیم کا، کسی مسکین کا، کسی سے زیادتی نہ جانے یا غصے میں کر دی ہو، ٹھیک ہے، جس کا ہم بھگت رہے ہیں، ٹھیک ہے، جو ہو گیا۔ اور اگر کیونکہ جو سب سے پہلے یہ چیز ہے کہ ہم نے ان میں فرق رکھنا ہے کہ آیا یہ کالا جادو ہے یا جادو ہے یا یہ کیا ہے۔ زیادہ تر تو کیونکہ ہمارے معاشرے میں ایک تو شعور کی بہت کمی ہے اور ایک تعلیم، اور جس دور میں ہم رہ رہے ہیں اس دور کا تو آپ کو جناب سب کو پتہ ہے کہ اس ملک اور اس ملک کے حالات کو اور اس ملک کے قانون کا آپ کو سب پتہ ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ کیا سسٹم ہے، ٹھیک ہے، نفسا نفسی کا عالم ہے، ٹھیک ہے، ہر کوئی جو ہے وہ بس اس سسٹم نے، اس چیز نے، نظام نے ہر ایک کو خود غرض بنا دیا، ٹھیک ہے۔ جب بیسک حقوق ہی چھین لیے جائیں گے تو بندے نے کیا کرنا ہے، بندے نے پھر خود غرضی پیدا ہونی ہے اس کے اندر، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کے حالات بھی بہتر کرے، ٹھیک ہے۔ اور ہم لوگوں کی حرکات بھی ایسی ہوتی ہیں کہ ہم کیے ہوئے کسی کے ساتھ کچھ ایسا کیا ہوا ہمارے جب آگے آتا ہے یا ہم اس کا زمرہ بھگت ہوتے ہیں تو جی کہتے ہیں جی یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، جو ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کے حضور جو ہیں وہ دعا کریں، نماز صلات قائم کریں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دیکھیں فرضی عبادت پہلے ہے، یہ جو وظیفے وظائف وظیفے ہیں یہ بعد میں ہیں۔ یہ نہیں کہ جی مجھے جناب وظیفہ یہ چاہیے، یہ وظیفہ جناب میں نے پڑھنا ہے، یہ ہو گیا جی کالا جادو ہو گیا، نظر لگ گئی، جی بالکل نظر لگتی ہے۔ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک کیا ہے کہ نظر میری امت کو جو ہے وہ، میری امت میں سے نظر جو ہے وہ اونٹ کو ہانڈی تک اور میری امتی کو قبر تک پہنچا دے گی، جی بالکل نظر لگتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں بھی کچھ اس حوالے سے آج اس پر روشنی ڈالتے ہیں۔ اگر آپ کچھ سوالات ہوں تو جناب آپ کمنٹس وغیرہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی، ضرور میں سے پوچھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس حوالے سے بات میں کر رہا تھا کہ جادو کے معاملے کے حوالے سے دیکھیں جی، سب سے پہلے تو بات ہے کہ اگر کس پر جادو ہوگا نا، کسی بھی قسم کا اگر کسی پر جادو کیا جاتا ہے، سب سے پہلے تو اس کی نیند ختم ہو جائے گی، اس بندہ کوشش پوری کرے گا نیند سے آئے، نیند نہیں سے آئے گی۔ دوسرے نمبر پر اس کے کندھے بھاری ہوں گے، اس کی طبیعت میں نیند نہ پوری ہونے کی وجہ سے اس کی طبیعت میں چڑچڑا پن سا آنا شروع ہو جائے گا، چڑچڑا پن سا، اور ایک خوف، ایک ایسا خوف ہوگا کہ جو کہ اس سے پہلے کبھی بھی نہیں آیا ہوگا، کیونکہ یہ جادوگر اللہ انہیں غرق کرے۔ اب کیا ادھر ان کے لیے دعا کی جائے کہ اللہ انہیں سیدھی راہ پر لے کر آئے؟ نہیں، یہ اصل میں یہ تو شرک ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بارہا فرمایا ہوا ہے کہ ایک گناہ وہ معاف نہیں کرے گا، شرک۔ گناہ کبیرہ تو بہت زیادہ، اللہ تعالیٰ ہمیں ہر گناہ سے بچائے، چاہے صغیرہ ہو چاہے کبیرہ ہو، ٹھیک ہے جی، ہر گناہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے۔ تو شرک یہ ہے کیونکہ یہ شیطان کی اس میں پوجا کرتے ہیں، نعوذ باللہ استغفر اللہ، یہ جانوروں کا کتا ہو گیا یا اور ان کا خون لے کے اس سے یہ سارا کچھ جو بھی نعوذ باللہ استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ معاف کرے، جو قرآنی کلمات یہ لکھتے ہیں جو بھی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ کرتے ہیں سارا، شیطان کو خوش کرتے ہیں تو شیطان جن کی باتیں مانتا ہے۔ شیطان تو پہلے ہی کھلم کھلا دشمن ہے، اس نے تو قسم اٹھائی ہوئی ہے کہ میں نے ورگلانا، اور یہ شیطان کے ساتھی بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ انہیں غرق کر رہے ہیں کیونکہ پتہ نہیں کن کنوں کی یہ زندگیاں جو ہیں وہ تباہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور کن کن کو یہ جو ہے زندگیاں تباہ کر رہے ہیں، کہیں ان کی کاروبار کی بندش، کہیں میاں بیوی میں طلاقیں، لڑائی میں جھگڑے، کسی کا سکھ چھین رہے ہیں، جدھر بھی ہیں اللہ تعالیٰ انہیں غرق کرے، ٹھیک ہے، دعا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ تو جناب قدیمی جو ہے وہ سلسلہ چلتا ہوا آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بات ادھر ہو رہی تھی نشانی ان کی کہ کالے جادو کی نشانی، پھر کپڑے کیا خون کے دبے یا کپڑے جو ہیں خاص طور پر سفید شلوار قمیض، اس میں چھوٹے چھوٹے سوراخ ہو جانا، وہ ایسے لگے جیسے کہ جلائے گئے ہیں، پر جلنے کا نشان نہیں، بس ایک سپاٹ گول سا نا سوراخ جگہ جگہ سے، ایسے لگنا جیسے کسی نے کاٹا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور زیادہ جو سب سے بڑی علامت ہے وہ جناب خوف ہے، بلا وجہ خوف، ٹانگیں درد کرنا، سر درد کرنا، چڑچڑاپن، غصہ آنا بلا وجہ، نماز پڑھنے کو دل نہ کرنا، ورد کرنے کو دل نہ کرنا، قرآن پاک پڑھنے کو دل نہ کرنا۔ قرآن پاک کو جب بندہ پڑھنا شروع ہی کرتا ہے تو جناب سر میں درد ہونا شروع ہو جائے گی، کمپلین اس کی جائے گی کہ جی مجھے سر میں درد ہوتی ہے، میرا جسم بھاری ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو الحمدللہ ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیک جاتے نمونہ ہے، سب کچھ بتایا ہوا ہے، قرآن پاک جو کتاب ہے، اس طرح حدیث کی روشنی میں علماء کرام آ رہے ہیں ان کے، ٹھیک ہے۔
کہ ہمارے پاس ہر چیز کا حل ہے اللہ کے حکم سے. اس امت مسلمہ پر اللہ تعالیٰ نے بہت فضل کیا. ویسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم امتی ہیں, اس امت مسلمہ پر خاص کی امت قرار دی گئی ہے. سب سے پہلی تو بات ہے کہ اگر کسی پر جادو ہوتا ہے نا, ٹھیک ہے, تو وہ نماز میں پابندی کرے. اگر محسوس ہوتا ہے نماز میں پابندی کرے, سورہ اخلاص 4 کل صبح شام پڑھے, آیت الکرسی کا ورد کرے, تیسرا کلمہ پڑھے. ہاں, سورہ آباسا اب شک گوگل سے سرچ کر لیں, اتنی بڑی جو ہے وہ نہیں ہے یہ سورہ. یہ 25 مرتبہ روزانہ پڑھے وہ بندہ, اور یہی کہ یا باری تعالیٰ جس نے بھی مجھ پر جو کیا ہے اس کی طرف واپس پلٹ جائے. آیت الکرسی کا ورد ضرور رکھیں, ٹھیک ہے جی. کیونکہ میں نے کچھ ایسے دنوں میں بندے دیکھے ہیں کہ جو بیچارے اس حد تک ان کے اوپر اس حد تک سخت جادو ہو گیا ہوا تھا کہ وہ بیچارے جو ہے نا موت کے قریب تک آ گئے ہوئے تھے. اتنے سخت بیمار ہو گئے ہوئے تھے کہ بھوک ختم, الٹی, ٹھیک ہے. کیونکہ میری فیلڈ ڈاکٹر ہے اگر, ٹھیک ہے, پر پھر بھی علم کا ہونا لازمی ہے, ٹھیک ہے جی. ہم مسلمان ہیں, ہمیں چیزوں کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے, ٹھیک ہے, اور اصلاح جو ہے وہ کرنا لازمی ہے, ٹھیک ہے جی, تاکہ پیغام آپ تک لازمی پہنچیں, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کا ہمیں توڑ حل بتا دیا ہوا ہے قرآن پاک میں. ہمارا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کا حل ہے جی 4 کل آپ صبح پڑھیں, ٹھیک ہے جی. اگر زیادہ نہیں پڑھ سکتے تو آپ 11 مرتبہ پڑھ لیں, اول و آخر جز تک پڑھ لیں آپ, اور آیت الکرسی کا ورد کریں, اور تیسرا کلمہ. ساتھ میں نے بتایا جی سورہ آباسا وہ آپ نے پڑھنی ہے, وہ 25 مرتبہ پڑھ کے آپ نے صبح بھی اور شام بھی, یا شام کو ایک ٹائم مقرر کر لیں, اور کہنا ہے, دعا کرنی ہے کہ یا باری تعالیٰ حاکم الحاکمین, مالک الجلال, جس کسی نے بھی جو کچھ بھی کیا ہوگا میرے پہ اس کی طرف واپس پلٹ جائے. اب زیادہ تر جو جادو کیا جاتا ہے وہ جناب کیا جاتا ہے جی رزق میں بندش کا, میاں بیوی میں لڑائی جھگڑے کا, ٹھیک ہے جی. کیونکہ جیلسی فیکٹر یہاں پر آ جاتے ہیں جی, ٹھیک ہے جی. کوئی دیکھ کے خوش نہیں ہے جی, یہ ایسے کر رہے ہیں. یہ ہمارا ملک جو برباد ہوا ہے نا, اس کی سب سے جو بڑی غلطی ہے کہ ہم اسٹیج پہ آ گئے ہیں, ٹھیک ہے. کہ بجلی کا بحران, پٹرول کا, یہ جو مسائل, صرف اور صرف یہ ہے کہ خود غرضی بہت زیادہ ہے. اور جس بندے کا جناب جو کام ہے نا, وہ اگر اپنے ڈپارٹمنٹ تک رہ کے کام کرے نا تو یہ ملک سدھر جائے. جس کا جو ڈپارٹمنٹ نہیں ہے نا وہ اس ڈپارٹمنٹ میں ٹانگ اڑاتے ہیں. اور جناب میرا ڈپارٹمنٹ ہے جی ڈاکٹری, ٹھیک ہے جی. MBBS آگے سے انٹرنل میڈیسن میں میری اسپیشلائزیشن, ٹھیک ہے جی. مجھے اکثر یہ سامنا کرنا پڑتا ہے جی فلاں نے یہ کہہ دیا یا فلاں نے یہ کہہ دیا, تو ٹھیک ہے. تو میں ان سے سوال کرتا ہوں جناب آپ مشورہ ان سے لیں جس کا ڈپارٹمنٹ ہے, جو گزر کے آیا عرصہ دراز اس میں سے محنت کر کے آیا ہوا, گزر کے آیا ہوا ہے, نہ کہ آپ اس سے پوچھیں جو سنائی بائی بات آپ کو کر رہا ہے. یہ تو ادھر ہی تو آ کے کہتے ہیں اللہ عقل اور شعور کا ہونا نعمت ہے. عقل لازمی نہیں, ساتھ میں شعور بھی مانگے اللہ تعالیٰ سے, یا باری تعالیٰ ہمیں شعور بھی عطا کر. وہ کم بختی اتنی ہے کہ پاللہ ہی جہنم سے پڑ جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو مولا علی فرما گئے کہ عالم اور جاہل برابر نہیں ہے. تو وہ جی کہیں گے جی جناب یہ ایسے نہیں. ایون کیا تھا کہ مجھے بھی جناب جب ہم پریکٹسیں جی لاہور اور کدھر اور CMH اور کدھر جناب کی, اور کیونکہ ڈاکٹر ایک وہ ہماری فیلڈ ایک ایسی ہے کہ میرا ہر قسم کے بندے سے جناب پالا پڑتا ہے, ہر قسم کے بندے سے, ٹھیک ہے جی. تو اکثر بیچ میں کچھ ایسے بھی ہوں گے جو کہیں گے نہیں جناب اینج کر لو. میں ٹھیک ہے جناب تسی پھر اینج کر لو, تسی آپ علاج کر لو. یہ ایک علیحدہ ٹاپک آیا تھا. بات کرنے کا مقصد ہے کہ صرف میں یہاں پر اتنی بات کروں گا کہ جس کا جو ڈپارٹمنٹ ہے نا وہ اس ڈپارٹمنٹ میں اگر رہ کے کام کرے تو ہمارا ملک سدھر جائے. پر مسئلہ یہ ہے کہ ایک ڈپارٹمنٹ والے بندے نے دوسرے ڈپارٹمنٹ میں ٹانگ اڑائی اور وہ کام چلا رہے ہیں, ٹھیک ہے جی. اب جیسے کہ ہمارے ملک میں نیم کی بہت ہی زیادہ, اور بیڑا غرق کری جا رہے ہیں مریضوں کا بیڑا غرق کری جا رہے ہیں, ٹھیک ہے. میں یہاں کسی کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کر رہا, میں جنرل ایک بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے جی. کیونکہ کیسز آتے ہیں آئے دن ہمارے پاس آئے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے جی. ان کے پاس ڈیکساسٹرائڈ جو ہیں وہ لگا کے ہمارے پاس ایٹروجینک کشنگ سنڈروم کے بہت کیس آتے ہیں. پتہ لگتا ہے, ہسٹری لیتے ہیں جی, ہاں جی لگواتے رہے ہیں ٹیکہ, وہ جی کشنگ سنڈروم ہو جاتا ہے. پفینس جی, ان کی گردن سجی ہوتی ہے, اور جو جوڑ ہیں ان میں بھی سوزش وغیرہ, اوپر سے وہ
گردے فیل ہو رہے ہوتے ہیں پیشنٹ کو، مریض جو بیچارہ وہ کہتا ہے جس کو آپ آگے سے وہ جتنی مرضی آپ اس کو، وہ معدہ بھی اس کا جو ہے جناب وہ خراب ہو گیا ہوتا ہے، اور بعد ہضمی اور دوسرے مسئلے مسائل جب میڈیکیشن دیتے ہیں تو کہیں جی ہمیں نہیں آرام آ رہا، پھر ان کو پراپر کاؤنسل کیا جاتا ہے کہ یہ ہے، یہ چیز ہے، یہ ہوا ہے، اب یہ ازالہ بھگتے ہیں پر آہستہ آہستہ آرام آئے گا، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے بھی ساتھ میں دعا مانگتے ہیں کہ اللہ اس پہ شفا عطا کرے، ٹھیک ہے۔ تو آتا ہے، پر مسئلہ یہ ہے کہ یہ کام تب ہوتا ہے جب سر سے پانی گزر گیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کے علاوہ پھر جی اس کے پاس گاڑی ہے، میرے پاس کیوں نہیں ہے، جس کے پاس اتنا پیسہ میرے پاس کیوں نہیں ہے جی، اس نے یہ کپڑے پہنے ہوئے ہیں، میں یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں، یہ نیچ سوچ، یہ چھوٹی ان وجہ سے جو ہے نا ہمارے، ٹھیک ہے، اور آپس میں گھر میں رہنا اتفاق ہے، عہدہ ہی نہ ہو کے رہ جائے، ٹھیک ہے، اے اودی بڑی بھن بھرا بندہ بڑا کردا، ٹھیک ہے، اے اپنی بیوی دا بڑا کردا، اپنی ماں دا بڑا کردا، یہ انہی کی وجہ سے، ان چپلشوں کی، ان حرکتوں کی وجہ سے جناب یہ کیا ہوتا ہے کہ آج آ کے بدبختی کم بختی یہ کہ جی اس عذاب، اس جو بڑا جو گناہ ہے یہ، ٹھیک ہے جی، اس میں جی وہ شمولیت ان لوگوں کی ہو جاتی ہے جی، کچھ نہ کچھ کر بیٹھتے ہیں کہ جی یہ ہے جی کریں جی، ٹھیک ہے جی۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو سے بچائے اور ایسے لوگوں کو راہ راست پر لائے اور غرق کرے، بات ہے سیدھی اور صاف، کہنا بنتا ہے، کیونکہ ہم نے زندگیاں تباہ ہوتی دیکھی ہیں، لوگوں کی تباہ ہوتی دیکھی ہیں، لوگ لڑتے ہوئے دیکھے آپس میں، اس کی وجہ سے پیشنٹس کئی ایسے دیکھیں کہ پیشنٹس ڈپریس اسٹیٹ میں چلے گئے، وہ آئے ہیں جی پتہ لگا وہ ڈائیورس ہو چکی ہے، بعد میں پتہ لگا جی یہ ہوا تھا، چلے بہرحال جو بھی ہے۔ اس میں دراصل جو ہے اس کی علامات میں جو بتایا میں نے آپ کی، سر کا بھاری ہونا، قدموں کا خاص طور پہ بھاری ہونا، اور ایک خوف کی علامت، ایک ایسی وہ خوف ہے جو پہلے وہ بندہ کبھی محسوس نہیں کرے گا، وہ خوف ایک آئے گا اس کو، عجیب قسم کا خوف، پھر ایک جیسے گٹر یا کسی ماس میں گوشت کی جو جلائیں نا، جلنے کی، ماس جلنے کی نا، پھر گٹر کی بدبو کا آنا، بھوکا نہ لگنا، ٹھیک ہے، اور بار بار جو ہے نا یہ غلط اور گندے گندے قسم کے خیالات آنا، اور جن پر جو جن مسلط کر کے بھیجا جاتا ہے وہ تو اللہ تعالیٰ معاف کرے، وہ تو کافی زیادہ ان کی حالت جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہے۔ البتہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں روحانی اتنی طاقت دی ہے کہ جنات ڈائریکٹلی ہمارے جسم میں نہیں انٹر ہو سکتے، ٹھیک ہے جی، نہیں ہو سکتے، کیونکہ روح امر ربی حکم الہی ہے، روح سے روحانیت ہے، ہم کلمہ گو ہیں، اگر روحانیت دیکھیں ہر ایک میں ہے، پر کئیوں کو اس چیز کا پتہ نہیں ہوتا کہ ان کی روحانیت کتنا کام کر رہی ہے، کہ کام اس نے کیسے کرنا ہے، روحانیت تصوف کی طرف جناب، ٹھیک ہے۔ اب ہم زیادہ تر کتابی، ہمارے زیادہ تر معاشرے میں کتابی جناب کام ہو رہا ہے، اس چیز پر کوئی فوکس ہی نہیں ہے، اس چیز پر کوئی بات ہی نہیں کرے گا، ٹھیک ہے۔ حضرت سلمان بن داؤد علیہ السلام، آصف بن برکیہ جناب جو ان کے چاچا زاد بھائی تھے، جس نے ملکہ بلقیس کا تحت آنکھ ٹپکنے سے پہلے لے آئے، وہ کیا تھا، اسم العظم تھا نا اس کے پاس۔ اب اسم العظم کی اگر ہم ٹاپک کریں تو یہ کافی اس کا لمبا ٹاپک ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بات میں کرنے کا مقصد ہے کہ جو کہ شریر جنات آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کا بھی الحمدللہ حل موجود ہے، ٹھیک ہے جی، اس کے لیے یہ رقیہ وغیرہ وہ ہیں، یا اللہ تعالیٰ کے وہ بندے جو کہ کچھ ایسے بندے موجود ہیں، اور الحمدللہ کچھ جنہی کی وجہ سے یہ نظام جو ہے وہ کچھ بہتر ہو رہا ہے اس ملک میں، ہمارے ملک میں ایسے اللہ تعالیٰ کے وہ چند لوگ، وہ اشخاص موجود ہیں جنہیں پیسے کی کوئی لالچ نہیں، بغیر پیسے کے وہ یہ کرتے ہیں، بالکل گائیڈ کرتے ہیں، اور بڑا زبردست گائیڈ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، انہیں دنیا میں بھی کامیابی عطا کرے، انہیں آخرت میں بھی کامیابی عطا کرے۔ میں خود ایسے بندوں سے ملا ہوں جو موجود ہیں جنہیں کوئی لالچ نہیں، وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے کار ہوتے ہیں، وہ آپ کو گائیڈ کریں گے کہ آپ یہ کریں، یہ کریں، یہ کریں۔ البتہ جن کے بارے میں بتا رہا تھا کہ جن میں اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ یہ انٹر ہو سکے، تو ہوتا ہے کہ کالے جادو میں دراصل آپ کا ایک حمدات ہوتا ہے جسے ہم کرین کہتے ہیں، جو کہ ہو بہو آپ کے شریر کی طرح، سیم آپ کے شریر قد و قامت سیم آپ کی طرح بالکل، ٹھیک ہے جی، کہ دراصل اس سے قابو کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ معاہدہ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، معاہدہ کر کے اس کو اپنے بس میں لے آتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ کیونکہ جب جین اگر کسی جسم میں آئے نا، تو پہلی تو بات ہے کہ وہ آواز بدل جائے گی، آواز وہ نہیں ہوگی اس انسان کی، پہلی علامت۔ دوسری علامت کہ جن اگر آ جائے کسی میں، اس کا سایہ آئے تو وہ اتنی آسانی سے بندے کو چھوڑتے نہیں ہیں، وہ نہیں چھوڑتے، ٹھیک ہے۔
تو جادوگر کیا کرتے ہیں کہ ان جنات کو، ان میں کچھ مسلم جن بھی ہوتے ہیں، ان کو قید کر کے یا شیاطین کو جو ہے بس مسلط کر دیتے ہیں. اور شیاطین کیا ناپاکی ہے، بس ناپاکی ہے، پلیتگی ہے. یہ نماز نہ پڑھے، یہ نہ کرے، ٹھیک ہے. لوگوں کے دل میں وہ ڈالیں گے، نفرت ڈالیں گے، ٹھیک ہے. حالانکہ ہونا تو وہی ہے جو ہمارے اللہ کا حکم ہے. یہ بھی ہم اسے آزمائش بھی، اسے ہم آزمائش ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جو بھی